قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے 30ویں پارے میں سورۃ النبا اس کا آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں۔ 30واں پارہ بھی بنیادی کچھ صورتیں اس کی 2 رکوعوں پر مشتمل ہیں، جس طرح کہ پورا 29واں پارہ 2 رکوعات پر مشتمل تھا، اور اس کی بھی موسٹلی صورتیں مکی ہیں۔ 30ویں پارے میں تقریباً 39 صورتیں موجود ہیں، 39 میں تقریباً 34 کے قریب صورتیں مکی ہیں، باقی کچھ چند ایک صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں۔ اور ہم یہ پہلے کافی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کے آخر میں جو حصہ موجود ہے، جو مکی حصہ ہے صورتوں کا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آپ کی رسالت کے اعلان کے بعد ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے۔ اس لیے ان کے جو مرکزی موضوعات ہیں وہ عقائد ہیں، یعنی عقیدہ توحید ہے جس کو ثابت کیا گیا ہے، اور جو شرک ہے اس کو مذمت بیان کی گئی ہے، عقیدہ رسالت بیان کیا گیا ہے، عقیدہ آخرت کو عقلی دلائل کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ جو آج کی صورت ہے اس کا نام سورۃ النبا ہے، یہ صورت 40 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر بھی 2 رکوع ہیں، اور اس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ بھی ایمان بالآخرت ہے۔ یعنی ان صورتوں کا مرکزی موضوع اب ایمان بالآخرت ہے کہ مرنا ہے، اور جس ذات نے زندگی دی اور موت دی ہے وہ ذات ایک دفعہ دوبارہ زندگی بھی دے گا، اور حشر اور نشر بھی ہوگا، اور برزخ کی زندگی میں اللہ تعالی ہمیں قبروں میں جو ٹھہرائے گا، ان کے احوال مختلف جگہوں پر اشارتاً بیان ہوئے ہیں۔ پچھلی صورت کی طرح جو اس کا رکوع ہے پہلا، وہ بھی بڑا طویل ہے، اس کی 40 آیتوں میں جو پہلی 30 آیتیں ہیں ان کا 1 رکوع ہے، اور اگلی 10 آیتوں کا 1 رکوع ہے۔ تو مرکزی موضوع اس کا جنت دوزخ ہے اور ایمان بالآخرت ہے۔ کچھ عقلی حوالوں سے اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے ترجمے کے دوران انشاءاللہ اس کی مزید چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، یہ ان کی مکے کے لوگوں کی وہ کیفیت ہے جو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے اور آپس میں بھی اس کے اوپر ڈسکس کرتے۔ اور نبأ عظیم جو ہے یہ بہت بڑی خبر ہے۔ نبأ کا معنی ہے بریکنگ نیوز، بہت بڑی خبر۔ اور یہ بہت بڑی خبر کیا ہے کہ آدمی نے مرنا ہے، اور پھر مرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ان اور ما، یہ 2 الفاظ ملے تو ایک لفظ بنا اما، اور اس کا الف جو ہے وہ ساکت کر دیا گیا گرامیٹیکلی، تجویدی نقطہ نگاہ سے اصل میں یہ تھا ان اور ما۔ تو عربی کا قاعدہ ہے تجوید کا کہ جو قریب المخرج، ایسے الفاظ جو ایک ہی جگہ سے تقریباً ادا ہوتے ہوں گلے کے، تو ان کو قریب المخرج کہا جاتا ہے۔ تو قریب المخرج کو جوڑ دیا گیا، ان ما کو بنا دیا گیا اما، پڑھنے میں آسان تھا تو اس اصول کو عربوں کی زبان کے مطابق رائج کیا گیا۔ ان ما یعنی وہ کس چیز کے بارے میں، یتساءلون آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں؟ یعنی لہجہ خدائی یہ ہے کہ اتنی بڑی حقیقت ہے اس کے باوجود بھی یہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، کب آئے گی، کیسے آئے گی، جس کی خبر رسول اللہ دیتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو بے جا قسم کی جو بحث مباحثہ ہے اس کے اندر پڑے رہتے، ان کی اسی حالت کو بیان کیا گیا۔ وہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ عن النبأ العظیم، ان کا معنی سے، نبا کا معنی خبر، عظیم کا معنی بڑی۔ کیا وہ ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں ایک دوسرے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں ایک دوسرے سے کہ کب آئے گی، کیسے آئے گی؟ اور پھر جب لایانی باتوں میں بندہ پڑتا ہے تو پھر بندہ بڑی الٹی بحث و تمہیز میں نکل جاتا ہے۔ یہی ان کی کیفیت ہے، بجائے اس کے کہ وہ ایمان لاتے اور مان لیتے آخرت کو، بلکہ الذی ہم فیہ مختلفون، بعض اوقات خود بھی پھر یہ آپس میں اپنے پوائنٹ آف ویو میں اختلاف کر لیتے ہیں۔ یہ جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ آج کل بھی جب ہم بیٹھتے ہیں تو ایک ایسا موضوع چھیڑ لیا جس موضوع کے بارے میں ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا،
اور اس کے بعد پھر اپنی رائے، دوسرے بندے کی رائے، اور پھر ڈفرینس آف اوپینین، پھر اختلاف رائے، اور پھر جو نشست ہے وہ برخاست ہوگی۔ ہم کسی نتیجے پہ بھی نہیں پہنچتے، بعض اوقات انسان ایسے کرتا ہے۔ تو بالکل ان کی بھی یہی کیفیت ہے کہ بات تو دو ٹوک ہے کہ قیامت آنی ہے، تم نے جواب دینا ہے اللہ کے حضور، بجائے اس کے کہ تم اس کو مان لیتے اور اس کی تیاری کرتے، جو اللہ نے کہا تھا وہ کچھ کرتے، اس کو چھوڑ کر تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے، بے جا قسم کی بحث میں پڑے رہتے ہو۔ اور الذی ہم فیہ مختلفون، اور یہ وہ چیز ہے، اس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 آیتوں کے بعد دائرے کے اوپر توئے لگ گیا۔ توئے کا معنی ہے مطلق، یعنی مطلق اردو میں لکھیں میم توئے لام کاف، تو اس کا ایک توئے کا جو لفظ حرف ہے وہ اٹھا لیں ایبریویٹ کر کے، تو باقی کو نہیں لکھا جاتا۔ یہ عربی کا اور جو سٹاپ کا اصول ہے وقف کا، یہ وہ اصول ہے۔ یہاں پر ایک بات مکمل ہو گئی اور ایک جملہ اور ایک سینس ڈیولپ ہو گیا کہ وہ ایک دوسرے سے ایک کسی چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اور وہ کس بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اور اس میں وہ آپس میں اختلاف بھی کرتے رہتے ہیں۔ ان کے جو بھی مائنڈ سیٹ ہیں، اللہ فرما رہے ہمیں قبول نہیں ہے۔ کلا، کلا ایک ایسا لفظ ہے جو قرآن مجید میں 20 ٹائم ریپیٹڈلی آیا ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ کسی بندے کے ذہن میں کوئی بات ہوتی ہے جو ٹھیک نہیں ہوتی، کلا کہہ کر پہلے اس کی سوچ کو دھتکارا جاتا ہے کہ نہیں تمہاری بات ٹھیک نہیں ہے، اس کے بعد پھر اگلی بات کی جاتی ہے۔ کلا کا یہ فنکشن ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور نوٹ فرما لیں، قرآن مجید کی جتنی صورتیں بھی مکی ہیں ان کے اندر ہی کلا آیا ہے، مدنی کسی صورت کے اندر کلا کا لفظ نہیں آیا۔ یعنی ایک عام بندہ جو قرآن کے مکی مدنی مزاج سے واقف نہیں ہے، وہ کلا جس صورت میں بھی دیکھے گا تو وہ صورت کون سی ہے؟ مکی صورت ہے۔ ان کے جو خدشات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی مذمت کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ تمہارے خیالات کسی قابل نہیں۔ کلا، یہ جتنے تمہارے شکوک و شبہات ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سیعلمون، سین فیوچر کے لیے آتا ہے، اور یعلمون جو ہے یہ فعل مضارع ہے، یہ بذات خود بھی حال اور استقبال پہ دلالت کرتا ہے۔ یقیناً وہ اسے جان لیں گے، جس کے بارے میں آج ڈاؤٹ فل ہے، یقیناً اس کو وہ جان لیں گے۔ یعنی جب موت آئے گی تو جان لیں گے۔ آج تو جبریل امین کے آنے کا حضور پر انکار کرتے ہیں کہ فرشتہ کیسے آ سکتا ہے، لیکن جب فرشتہ ان کے پاس آئے گا اسرائیل روح نکالنے کے لیے، پھر یہ جان جائیں گے، پھر ان کی اگلی منزل کا آغاز ہو جائے گا۔ پھر جس خدا نے ان کو قبر سے اٹھا کے اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، جب وہ لمحہ آ جائے گا تو سیعلمون، اس لمحے کو بھی وہ جان جائیں گے۔ یہ تاکیداً اگلا جملہ دہرایا گیا، ثم کلا سیعلمون، ثم پھر، اور دین کے معنی میں ہے کلا، ہرگز نہیں، جو ان کے ذہن میں فطور ہے، ڈاؤٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سیعلمون، یہ عنقریب جان لیں گے۔ کیا جان لیں گے؟ کہ قیامت کا آنا برحق ہے اور یقینی ہے۔ 5 آیات میں بات ایک مکمل ہوئی۔ اب جو ان کے خدشات تھے کہ قیامت کون لائے گا، ایک بندہ جو مر جائے، ہڈیاں ہڈیاں ہو جائے، قبر میں چلا جائے، اس کا جناب ماس اور گوشت ختم ہو جائے، ہڈیوں کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، اس شخص کو بھی کبھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا قیامت والے دن اور اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ ان کے اس خدشے کو دور کرنے کے لیے اگلی تقریباً کوئی 11 آیات میں، یہ 5 آیات ہیں، اگلی تقریباً کو 11 کے قریب آیات میں دلائل دیے گئے اللہ کی قدرت کے، کہ جس اللہ کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ دوبارہ تمہیں زندگی نہیں دے سکے گا، اس اللہ کی شان تو دیکھو، اس نے کیا کچھ تمہارے سامنے کر دیا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، انٹروگیٹو پارٹیکل ہے اور یہ انڈیپینڈنٹلی اپنا وجود رکھتا ہے۔ کا معنی ہے کیا؟ لم نجعل، اللہ فرما رہے کیا ہم نے نہیں بنایا، کیا ہم نے نہیں کر دیا، الارض، زمین کو، مہادا، بچھونا۔ تو پانی کے اندر وہ مضبوطی نہیں جو زمین کے اندر ہے، زمین بچھونا ہے، انسان کے کتنے کام آتی ہے، یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اس زمین کے اوپر سمندر ہے، اس زمین کے اوپر پہاڑ ہے، اس زمین کے اوپر انسان بستے ہیں، اللہ کی ہزاروں مخلوقات بستی ہیں۔ اللہ فرما رہے جس خدا نے یہ پوری زمین تمہارے لیے بچھونا بنا دی ہے، کیا یہ خدا تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ دوسری دلیل، والجبال اوتادا،
زمین کے اوپر آج بھی 70% پانی ہے، 30% خشکی ہے، نیچے زمین کے کتنی دھاتیں ہیں جس کے اوپر انسان کا گزارا ہے۔ ایک تیل دیکھ لیں، پوری دنیا کا پہیہ اس تیل کے اوپر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جس ذات نے اس زمین کو فرش بنا کر اس کے اوپر پہاڑوں کو میخیں بنا دیا ہے، پہاڑوں کو گویا کہ بیلنس کرنے کے لیے اللہ نے میخ بنا دیا، کیل بنا دیا ہے، بڑے بڑے پہاڑ زمین کا بیلنس ہو جائے۔ واو کا معنی اور الجبالا، اور اس کیا ہماری یہ شان نہیں ہے کہ ہم نے پہاڑ بنا دیے ہیں، اور اوتادا، وتد کی جمع ہے جس کو کیل کہتے ہیں، یہ کیل جو ہم لگاتے ہیں مختلف چیزوں کو، لکڑی کو جوائنٹ کرنے کے لیے، کیا ہم نے پہاڑوں کو میخیں اور کیل نہیں بنا دیا صرف تمہارے اس پرپس کے لیے کہ تم زمین پر برقرار رہو، زمین ان بیلنس نہ ہو۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہماری قدرت کے اور شاہکار یہ ہیں کہ واو کا معنی اور، خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ازواجا، جوڑا جوڑا۔ اس کے اندر بھی بڑا پیارا استدلال ہے کہ ہر کائنات کی چیز جوڑا جوڑا ہے، مرد کے مقابلے میں عورت ہے، جانوروں کے ہر میل کے مقابلے میں فیمیل کا جینڈر کا تصور ہے، درختوں کے اندر میل فیمیل کا تصور ہے، تب ہی تو درختوں کے اوپر پھل لگتا ہے، کچھ میل درخت ہیں کچھ فیمیل درخت ہیں۔ اس طرح اللہ فرما رہا ہے تمہارا عقل کام نہیں کرتا کہ اگر یہ دنیا ہے تو اس دنیا کا بھی تو کوئی جوڑا ہونا چاہیے، اور وہ جوڑا کون سا ہے؟ آخرت ہے۔ ہر چیز کا اگر جوڑا جوڑا ہے تو اس دنیا میں جہاں تم رہتے ہو اس کا بھی تو کوئی جوڑا ہونا چاہیے، اور وہ جوڑا وہ ہے جو مرنے کے بعد قیامت والا دن ہے۔ یہ جوڑا تب ہی بنے گا تمہاری پوری کائنات کے استدلال کے مطابق۔ تو دوسری بات یہ کہ جوڑا جوڑا انسان کا اور کائنات کی چیزوں کا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت کی نشانی، میل فیمیل کے تصور سے پوری دنیا اور کائنات کا نظام آگے چلتا ہے۔ یہ دیکھیں ہم بچہ اللہ کی قدرت اور حکم کے مطابق اور اس کے طریقے اور فطرت کے مطابق تو پیدا ہوتا ہے، لیکن بچے کو ہم درختوں پہ نہیں اگا سکتے، بچوں کو ہم دکان سے نہیں خرید سکتے۔ کتنی اس کی قدرت ہے کہ میاں بیوی کے ملاپ سے وہ ماں کے رحم میں کتنی حسین و جمیل انسان کی تخلیق فرماتا، اور پھر کیسا قدرتی پروسیس ہے کہ انسان اپنی زندگی کے روزمرہ کام کرتے ہیں اور بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہوتا ہے، ایک خاص وقت کے مطابق پیدا ہو جاتا ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی، پھر بڑھاپا، پھر پوری۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کیا یہ پوری چیز دلیل نہیں ہے کہ میں مرنے کے بعد بھی تمہیں دوبارہ اٹھانے پر قادر ہوں؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، واو کا معنی اور جعلنا، ہم نے بنا دیا ہے، نومکم، تمہاری نیند کو، سباتا، آرام کا باعث بنا دیا ہے۔ تو اس نیند سے اس نیند پر بھی استدلال کیا گیا ہے، ایک ہم رات کو سوئے جیسے ہم سارے رات کو سوئے، اور صبح اللہ نے ہماری آنکھ کھول دی، ہم اپنی زندگی کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اللہ فرما رہا ہے اس سے بھی تو دلیل پکڑو، ایک نیند تمہاری وہ ہے جو بڑی لمبی نیند ہونی ہے، قبر کی زندگی، اور وہ ان کاؤنٹیبل ہے، کتنی ہے پتہ نہیں، حضرت آدم کے دور کا مرا ہوا بندہ بھی آپ زیر زمین ہی ہے، اور ہم نے بھی زیر زمین جانا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس نیند کے بعد اگر میں تمہیں اٹھا سکتا ہوں تو اس نیند کے بعد بھی تو میں تمہیں اٹھا سکتا ہوں۔ اس لیے ہمیں جو دعا سکھائی گئی ہے وہ بڑی پیاری دعا ہے جو سو کے اٹھنے کے بعد پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندگی عطا فرما دی۔ تو اس سے وہ دلیل پکڑو کہ جس اللہ نے تمہاری یہ نیند اس کے بعد تمہیں جاگ دے دی اور تمہاری نیند کو باعث آرام بنا دیا، وہی خالق تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، یہ دو چھوٹے چھوٹے جملے پورا ہمارا نظام حیات ہے۔ اگر ہم ان دو جملوں سے اپنے لائف سٹائل کا بھی سبق پکڑ لیں تو ہم کامیاب ترین انسان ہیں۔ آج ہمارا سونا رات کو 12 1 بجے تک ہوتا ہے، شادیوں میں تاخیر، جملہ فنکشن میں تاخیر، ہوٹلنگ میں تاخیر۔ اللہ فرما رہے رات تمہارے آرام کے لیے ہے اور دن تمہاری معیشت کے لیے ہے۔ اور آج آئی ٹی کمپیوٹر کا دور ہے، لوگ سارا رات باہر کے ملکوں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ابھی ہماری اگر صبح کی 6:15 ہے تو امریکن اور ان علاقوں میں وہ رات کے یہ تقریباً ٹائم ہونے لگا ہے۔ تو یہ جو جاگنا ہے یہ بھی بنیادی طور پر ان نیچرل ہے، لیکن شریعت میں حرام نہیں ہے بندہ اپنی نیند پوری کرے، واک کرے، چیزوں کو دیکھے، لیکن اللہ نے جو نیند کے اندر رات کا مزہ رکھا ہے وہ دن کی نیند کے اندر بالکل بھی نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، واو کا معنی اور جعلنا، ہم نے بنا دیا، اللیل، رات کو، لباسا، پردہ پوش۔
ہم نے رات کو پردہ پوش بنا دیا، اندھیرے والی ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ وجعلنا النہار معاشا، واو کا معنی اور جعلنا، ہم نے بنا دیا النہار دن کو معاشا روزی کمانے کا ذریعہ، اور ذریعہ معاش بنا دیا۔ یہ ہم معاش کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے رات کو پردہ پوش بنا دیا اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا ذریعہ بنا دیا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، یہ اللہ کی قدرت کی ایک اور نشانی۔ واو کا معنی اور بنینا، ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، بنا یبنی، بنانا۔ وَبَنَيْنَا، یہ بنانا تو ویسے کیلا بھی ہے انگلش میں، بنینا، اور ہم نے بنا دیا فوقکم تمہارے اوپر سبعاً سات شدادا مضبوط قسم کی چیزیں، اور وہ کیا ہے؟ آسمان۔ ہم نے تمہارے اوپر تے در تے لیئرز سات بنا دی۔ کیا وہ اس بات پر ذات قدرت نہیں رکھتی کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھا لے، تم سے حساب کتاب لے؟ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور صرف 7 آسمان ہی نہیں بنائے، 7 آسمانوں کے اندر کتنے پیارے تارے بنا دیے جو تمہارے سفر کے کام آتے ہیں، منزلیں پکڑتے ہو۔ اس کے علاوہ سورج اس کے اندر رکھ دیا، چاند اس کے اندر رکھ دیا۔ اگر یہ 7 تہیں نہ ہوتی تو زمین کے اوپر انسان کا بسنا ہی ممکن نہ ہوتا۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا سراجا ایک چراغ، وہاجا جو نہایت روشن قسم کا چراغ ہے وہ ہم نے بنا لیا۔ وہ کیا ہے؟ سورج۔ دیکھیں نا، آج میرا خیال ہے پاکستان 25% لوگ سولر پہ شفٹ ہو چکے ہیں۔ میری انفارمیشن کے مطابق پاکستان کے 25% لوگ بجلی کو چھوڑ کے یہاں شفٹ ہو چکے ہیں۔ ایک وہ چھوٹی سی ٹکیا جس کو بظاہر ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں، ہمارے لیے کتنا سارا ذریعہ ہے وٹامن ڈی کا، اور اگر یہ دھوپ نہ ہو، دیکھیں آنے والے دنوں میں سموگ ہوگی، ہمیں ہواؤں کی، دھوپ کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس اپنی نعمت کو گنوا رہا ہے۔ ایک بظاہر تمہارے لیے چھوٹی سی ٹکیا ہے، لیکن اس کے بغیر بھی تمہارا گزارا نہیں۔ ہم نے نہایت روشن چراغ بنا دیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، آپ دیکھیں زمین سے بخارات اٹھتے ہیں، یہ بخارات بادل بنتے ہیں، بادل ایک خاص ایٹماسفیئر پہ جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ پھر نچڑ جاتے ہیں، ان سے بارش برستی ہے۔ اللہ فرما رہے وہی ذات جو بادلوں سے پانی برساتی ہے، وہی ذات تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھائے گی۔ واو کا معنی اور انزلنا، ہم نے برسایا، من الموسرات بادلوں سے، نچڑنے والے بادلوں سے، جیسے آپ روئی اور کپڑے کو گیلا کریں اور نچوڑیں تو بادل کی بھی یہی کیفیت ہے۔ موسر کے لٹرل میننگ ہے ایسی چیز جس سے کوئی چیز نچوڑی جائے، تو اس سے مراد بادل ہے۔ کیا اتارا؟ ماءً ثجاجا، ماءً پانی اتارا، ثجاجا موسلادھار۔ آپ ذرا اس اللہ کی نعمت پہ غور کریں اور اللہ کی قدرت پہ۔ اگر یہ بادل قطرہ قطرہ پانی نہ برساتے تو جیسے کلاؤڈ برسٹنگ کی آج ہمیں اصطلاح پتہ چلی ہے کہ پورے پنڈ دیہات تباہ ہو گئے، ایسے بادل گرا اور سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ اللہ اس قدرت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ انسان کی بقا کے لیے ہر چیز کا اللہ نے دھیان رکھا، کیسے بخارات اٹھے، کیسے بادل بنے، اللہ کی قدرت سے ایک ایٹماسفیئر بنا، بندہ خوش ہوا، بارش ہونے لگی ہے، بندوں کو وقت مل جاتا ہے اپنی چیزیں سمیٹنے کا۔ مجھے بچپن میں یاد ہے جب باہر سوتے تھے آسمان کے نیچے، رات کو بارش آئی، ہر بندہ اپنے بسترے سنبھال کے اندر جا رہا ہے۔ یہ بچپن کی کیفیت تھی۔ کسان جو ہے اس کی گندم اور چیزیں باہر پڑی ہوتی ہیں وہ سمیٹنی شروع کر دیتا۔ تو پہلے بارش نہیں برستی، بارش سے پہلے ماحول بنتا ہے، وہ ماحول انسان کو الارم کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ اب کچھ ہونے لگا ہے۔ تو یہ ساری اللہ کی قدرت اور اس کی نعمتیں۔ اور ہم نے برسایا بادلوں سے موسلادھار پانی، اور صرف پانی نہیں برسایا، تمہارے زمین کے اوپر کا ماحول تو اچھا ہو گیا پانی برسنے سے، جیسے آج پانی کی ضرورت، جتنے دن اب آگے سموگ رہے گی، یہ 2-2.5 مہینے، تو ہر روز ہمیں بارش کی ضرورت ہوگی، بارشیں لوگ مانگیں گے، اور پھر اگر بارش نہ ہوئی تو مصنوعی بارش کا تصور بھی آ چکا کہ چلیں کروڑوں روپے خرچ کر کے ہی کو پانی برسا دیا جائے کہ فضا کا جو ماحول ہے وہ بہتر ہو جائے۔ کتنی اللہ کی نعمت ہے، صرف بادل ہی نہیں بنائے چھاؤں کے لیے، ان سے بارش بھی برسائی، بارش بھی بڑے بڑے پہاڑوں کی شکل میں نہیں برسائی، قطرہ قطرہ کر کے برسائی، تمہیں بھی فائدہ ہو گیا، زمین کا سینہ بھی تر ہو گیا، اور اس پانی سے زمین اپنا سینہ تمہارے لیے کھول دیتی ہے، تمہارے لیے طرح طرح کے اناج اگاتی ہے۔ لنخرج بہ حبا ونباتا، لام اس کا معنی ہے تاکہ، نخرجہ ہم نکالیں، بہی اس کے ذریعے، حبا ونباتا، حبا ہم اناج نکالیں، ونباتا
اور سبزیاں نکالیں تمہارے لیے، نباتات نکالیں تمہارے لیے، وجنات، اور ان بارشوں کے برسنے سے ہم تمہیں اگا دیں، جنات باغات، الفافا، الفافا جو ہے یہ جمع ہے، اسی سے ہم ایک لفظ اردو میں بولتے ہیں لفافہ، لفافے کو ہم لپیٹ دیتے ہیں کسی چیز کے اوپر، اور عربی کا ہی بنیادی طور پر یہ لفظ ہے۔ جیسے کفن انسان کو لپیٹا جاتا ہے، تو کفن کے کپڑوں میں بھی جو سب سے اوپر والا کپڑا ہوتا ہے اس کو عربی میں لفافہ کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک قمیض ہوتی ہے، ایک تہہ بند ہوتا ہے، اور نیچے جو بڑا کپڑا ہوتا ہے اس کو لفافہ کہتے ہیں۔ تو لفافہ کا معنی لپٹنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم وہ ہیں جنہوں نے تمہارے لیے باغات بنائے، اور باغات بھی ایسے ہیں کہ جن کے جو پھل ہیں وہ خوشوں کے اندر اور کور کے اندر لپٹے ہوئے ہیں۔ یہ اس کی قدرت۔ آپ کیلے کو دیکھیں تو وہ ریپر کے اندر ہے، آپ موسمی کو دیکھیں، مالٹے کو دیکھیں، آپ مختلف چیزوں کو دیکھیں، اللہ نے ان کو ریپرز کے اندر رکھا ہے تاکہ انسان جو ہے اس کے لیے یہ چیزیں محفوظ رہیں۔ تو ہم نے باغات بنائے، اور ایسے باغات بنائے جو بڑے گھنے باغات ہیں اور بڑے ریپرڈ قسم کے جو ہیں وہ باغات ہیں، جن کے پھل گچھوں کی شکل میں ہیں، اور ان کو اللہ نے پریزرو کیا ہوا ہے اور محفوظ کیا ہوا ہے۔ آیتیں کتنی ہو گئیں؟ 16۔ یہاں تک پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 16 کے اوپر کیا ہے؟ توئے مطلق، یعنی ایک بات مکمل ہو گئی۔ پہلی 5 باتوں میں ایک بات کی گئی کہ قیامت آنی ہے، اگلی 11 آیتوں میں اس کی دلیلیں دی گئی کہ جو ذات یہ بھی کر سکتی ہے، یہ بھی کر سکتی ہے، یہ بھی کر سکتی ہے، وہ اگلے سارے پروسیس کے اوپر بھی قادر ہے۔ اب بات آ گئی کہ وہ دن ہوگا کیسے۔ اب اگلی جو آیات ہیں قیامت کے آنے کا احوال بیان ہو رہا ہے، اور یہ آیت نمبر 30 تک جائے گا۔ پھر آیت نمبر 30 سے آگے اگلا رکوع ہے، جنتیوں دوزخیوں دونوں کے جو احوال ہیں ان کو بیان کیا جائے گا، اور انشاءاللہ کل ہم درس کریں گے، تو انشاءاللہ اگلی آیات کا ہم کل درس پڑھیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔